ہماری طرف سے اللہ کو کچھ اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ نے ہمیں جو اسلام کی شکل میں دین عطا کیا ہے، ایک مذہب عطا کیا ہے، ایک طرز اور طریقہ ہمیں عطا کیا ہے، وہ دنیا بھی ہمیں اس سے آباد کر سکتے ہیں، آخرت بھی آباد کر سکتے ہیں، دو بھی آباد کر سکتے ہیں۔ نہیں صرف اسلام اور دین کی وجہ سے ہمیں آخرت بنانا، کیا خبر کی تیاری کرنا، عبادت کرنا، دین پر چل لینا، دنیا کی ہمیں ضرورت نہیں، کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری دنیا بھی آباد، دین بھی آباد، لیکن ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مذہب اسلام ایک اتنا اچھا، شاندار اور خوبصورت مذہب ہے جو انسان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کا راستہ بتاتا ہے۔ جناب سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سکھلاتا ہے۔ بہت سارے خوبیاں ہیں اسلام کے اندر، بہت سارے کامیابی کی چیزیں ہیں اسلام کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کامل اور مکمل دین اسلام دیا ہے، آدھا بیدھا اسلام نہیں دیا، پورا مکمل اسلام ہے، ہر چیز کا علم اس کے اندر ہمیں، مکمل دین، مکمل اسلام اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ کبھی بھی کسی بھی حالات میں، کسی بھی وقت میں انسان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے یہ مسئلے کا حل کہاں ہے بول کر۔ ہر مسئلے کا حل اسلام اور دین کے اندر ہے۔ ہر پریشانی اور تکلیف، ہر مصیبت اور بلائے، ہر ایک کا مسئلہ حل دین اور اسلام کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں دین سکھا کر، اس کے علاوہ وقت پڑھنے پر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر ہمیں دین اور اسلام سکھایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم مسجد میں صحابہ کرام سرور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دور دراز سے چلا ہوا مسافر کی طرح میلے کچیلے کپڑے، جس کے بال گھنگریالی، بالوں سے دھول کوڑا اجگتا ہوا، معلوم ہوتا تھا کہ کئی میلوں کا سفر کرتے ہوئے آیا مسافر ہے۔ ایک شخص آیا، پوری مجلس میں سے صفوں کو پھاڑتے ہوئے آگے آ گیا، اتنا آگے آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر آ کر بازو بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو پیر لگ گئے، اتنا قریب آ کر سامنے بیٹھ گیا، اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے دونوں رانوں پر تھے، جیسے تشہد اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، اس طرح سے وہ بیٹھا، اور صحابہ کرام ہم موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ سوالات کیے، حضور سے پوچھا کہ اے محمد بتاؤ کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسلام کے ارکان اس کے سامنے بیان فرمائے۔ دل سے مان لینا کہ اللہ ایک ہے، بندگی کے وہی لائق ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی، کوئی تعریف اور بڑائی کا مالک نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے آخری پیغمبر اور سچے رسول ہیں۔ یہ بات کو مان لینا، نماز کو قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، طاقت ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا، زندگی میں ایک بار کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنا، اسلام کے جو ارکان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے بتائے ہیں۔ اس کے بعد میں اس نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ اور حق کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے واسطے میں حیران ہو گیا، یہ آنے والا شخص پہلے سوال ایسے کرتا ہے جیسے کچھ جانتا نہیں، کچھ معلوم نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتاتے ہیں تو بعد میں کہتا ہے کہ آپ نے سچ اور حق کہا، یعنی بعد میں ایسے جواب دے رہا جیسا کہ پہلے ہی سے اسے معلوم ہے۔ پہلے پوچھا معلوم نہیں، بتاؤ، جب آپ نے بتایا تو کہتا ہے کہ آپ نے حق کہا، ایسے مان رہا ہے جیسے سے پہلے سے معلوم ہے۔ دوسرا سوال اس نے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ صاحب شریعت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جو طریقے ہیں، جو شرائط ہیں، وہ اس کے سامنے عرض کرے کہ دیکھو یہ ایمان ہے۔ فرشتوں کو، اللہ کی کتابوں کو، اپنی تقدیر کو، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، قیامت کے روز کو، مرنے پر، زندہ ہونے پر، روزی روٹی کے مسئلے پر، سارے چیزوں کا یقین، صرف اللہ کی ذات سے جڑ جانا، یہ ایمان ہے۔ اس نے کہا کہ بالکل آپ نے حق اور سچ کہا۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ احسان کے کئی مطلب ہوتے ہیں، ہمارا سمجھنے کا، ہمارا مطلب کا احسان الگ ہے۔ فلانا صاحب میری مشکل وقت میں میری مدد کرے، مجھے ساتھ دی ہے، اس کا احسان میرے اوپر ہے، یہ ایک احسان ہم سمجھتے ہیں۔ کسی نے ہمدردی کی، ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا، ہماری تکلیف کے وقت میں، پریشان حال کے وقت میں ہمارے دل کو تسلی دی، ہمیں اطمینان دلایا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے احسانات ہیں میرے اوپر، اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا احسان کیا ہے، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تو دیکھے، جب تو کوئی عمل کرے، عبادت کرے، بندگی کرے، کوئی کام کرے، چاہے سفر ہو یا حضر ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، گھر میں ہو یا مسجد میں ہو یا بازار میں ہو، اکیلے ہو یا مجمع میں ہو، جو کچھ بھی عمل اختیار کرتا ہے تو دل کے اندر یہ سوچ کر کرنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی دل کے اندر تو کم از کم یہ سوچ لینا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں احسان، کیونکہ جب ہمیں پیدا ہونے سے پہلے ہمارے روحیں اللہ کے سامنے موجود تھی تو سارے ہمارا ایمان تھا، ہمارا احسان تھا، ہمارا یقین تھا، سب کچھ تھا۔ اللہ کے سامنے سارے باتوں کا، یقین کا ہم نے اقرار کر کر آئے۔ احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، سب جو ہے اللہ سے ہم سن کر، وعدہ لے کر، اقرار کر کر، وعدہ کر کر آئے۔ دنیا میں گئے بعد میں بھی اللہ ہمیں یہ بات بولتی بول کر، اب جب دنیا میں آئے تو ہم نے ایمان کو بھلا دیا، احسان کو بھلا دیا، اللہ کے احسان کو بھلایا، انسانوں کے احسان کو یاد رکھے۔ دنیا والوں کے احسان ہمیں یاد رہے، اللہ کا احسان ہمیں بھول گئے، جبکہ صحیح حق جو ہے اللہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا،
ہمیں یہ سوچ کر اپنی 24 گھنٹے والی زندگی گزارنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے، اتنا طاقتور ہمارا ایمان اور یقین نہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں بولنے کیا، تو کم از کم یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں، میرا جھوٹ اور میرا سچ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا صحیح اور غلط اللہ دیکھ رہا ہے، حلال اور حرام میرا جو کرنا اللہ دیکھ رہا ہے، ایمانداری اور بد دیانتداری اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کی شرط ہے اسلام کے اندر۔ وہ مومن ہے جو یہ یقین رکھ کر زندگی گزارے گا، وہ پکا مسلمان ہے۔ لمحہ لمحہ قدم قدم بھی اس کا یقین اللہ کی ذات سے جڑے رہنا، کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا لیکن پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ چیز اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے نا، تو بتایا کہ دنیا بھی اس کی آباد، آخرت بھی اس کی آباد ہے۔ وہ دنیا میں بھی کیا ہے، کامیابی سے زندگی گزار لے گا، مرنے کے بعد بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کریں گے۔ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی الگ، نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، حج اور عمرہ کرنا، روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ مکمل اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے شعبے ہیں اور یہ عبادتیں ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو دیکھیں گے تو کیا بولیں گے؟ یہ بندہ عبادت کر رہا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ انہیں اسلام پر چل رہا، نہیں بولتے۔ روزہ رکھا ہوا آدمی عمرے کو جو جا رہا ہے، حج پر جو جا رہا ہے، اس سے نہیں کہا جاتا کہ یہ اسلام میں جا رہا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ایک عظیم ترین اہم عبادت کے واسطے جا رہا ہے۔ یہ عبادت ہیں، یہ سارے عبادتیں ہیں، لیکن اسلام نہیں۔ سارے چیزوں کو ملانے کے بعد اسلام بنتا ہے، دین بنتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے آدمی کو پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ کھانا کھا رہا ہوں۔ کھانا ایک چیز سے بنتا، صرف چاول سے۔ اب جو بندہ کھانا کھا رہا انہیں سالن بھی ڈال کے کھا رہا، اس میں کتنے چیزیں ہیں؟ کھانے میں چاول میں نمک ہے، سالن میں مرچی آیا، پنڈو آیا، نمک آیا، بہت سارے چیزیں۔ وہ گنا کر نہیں بولتا کہ میں یہ چیز کھا رہا ہوں، کہے گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کھانا اور سالن ساری چیزیں بننے کے بعد وہ چیز بنتی ہے۔ نماز پڑھنے والا میں اسلام والا، میں دیندار نہیں کہہ سکتا ہوں۔ روزہ رکھنے والا، تلاوت کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسلام پر چل رہا ہوں، میں دین پر چل رہا ہوں، بلکہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو شخص آیا، یہ سوالات کر رہا تھا، اللہ کے نبی اس کا ایکسپلین کر رہے تھے۔ آخر میں اس نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بتاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دینے والے سے زیادہ وہ شخص جانتا ہے جو سوال کر رہا ہے، یعنی پوچھنے والا زیادہ جانتا ہے، اس کا علم زیادہ مجھے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ کچھ نشانیاں ہی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت کے قریب یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اس میں سے ایک چیز مجھے عرض کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو دیکھے گا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے پیروں میں جوتا نہیں ہوگا، جسم پر صحیح کپڑے نہیں ہوں گے، اور لگ رہے ہوں گے کہ وہ بکریاں چرانے والے ہوں، اور ان کی کوشش دن رات کی یہی ہوگی کہ اچھے خاصے سامنے والے سے، ہر کسی سے
بڑے بھاری جو ہے عمدہ ترین کے بنگلے اور بلڈنگ بنانے میں بازی مار لے جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں جیت جاؤں. یعنی یہ کہ سب سے زیادہ اچھے بنگلے اور بلڈنگ بنانے میں اس کی کوشش لگی رہے کہ دوسروں سے اچھا بنگلہ میرا رہے. اس کوشش میں جو زندگی گزارتا رہے گے، ایسے لوگ کو دیکھ جو قیامت بالکل قریب ہے. تو معلوم ہو رہا کہ ایک اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی حرص پر، لالچ پر فرمایا احد کے پہاڑ جو سارے پہاڑوں کا سردار اور بڑا ہے، احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر اللہ 2 پہاڑ مال سے، دولت سے بھر کر انسان کو دے دے تو وہ انسان یہ سوچتا کہ ایک اور پہاڑ ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی انسان کی حرص دنیا کے تعلق سے، اس کی لالچ مختصر سے زندگی گزارنے میں 2 پہاڑ کا مال ملنے کے بعد میں بھی وہ خواہش کرے گا کہ ایک تیسرا بھی ایسا مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا مجھے. تو آخر زمانے کے لوگوں کی یہ حالت آپ نے فرمائی کہ بنگلہ سب سے بہترین اور اچھا مکان بنانے کی کوشش ایسی کرے گا کہ بازی میں مار جاؤں، کہ میں جیت جاؤں سب سے. جب دیکھے گا کہ ایسے لوگ جی رہے ہیں تو سمجھ جانا کہ قیامت دور نہیں ہے. وہ آنے والے شخص نے واپس تشریف لے گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر خاموش رہے. بعد میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جانتے ہو آنے والا کون تھا؟ حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بہتر جانیں، مجھے کیا پتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنے والا جبرائیل امین تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا اسلام اور ایمان سکھانے کے واسطے. اندازہ لگاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہو، صحابہ کرام جیسی ہستی جماعت ہو، جبرائیل آئے ان کو اسلام سکھانے، آسمان سے فرشتہ آئے ان کو دین سکھانے. ایک میں اور آپ مسلمان بیٹھے ہیں کہ ہم سارا اسلام سیکھے ہوئے ہیں، سارا دین سیکھے ہوئے ہیں. کبھی کوئی وقت ملا تو عمل کر لیے تو سمجھ گئے کہ ہم اسلامی والے ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم دین پر چل رہے ہیں، ہم اعمال کر رہے ہیں. اسلام کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے وہ اعمال، وہ افکار، وہ طریقے ہیں جس کو اسلام بتایا ہے، جس کو دین کہتا ہے کہ یہ اسلام ہے. تہجد گزارنا، نوافل میں رات گزارنا، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر دانے ڈھکلنے کا نام اسلام نہیں ہے. ایک پیاس سے مرتے ہوئے کتے کو پانی پلا دینے پر بھی اللہ تبارک و تعالی جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اس کا نام اسلام ہے. ہمدردی کا نام اسلام ہے. فرمایا وہ مومن مسلمان ہی نہیں جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے واسطے ہمدردی اور درد نہ ہو، پھر اس کی کیا نمازیں کام آئیں گی، اس کا کیا دیندار پنا دنیا میں چلے گا، اللہ کے یہاں قبول نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صف میدان محشر میں جنتیوں کی ہوگی، ایک صف جہنمیوں کی ہوگی. لائن میں کھڑے ہو کر جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے لوگ، ایک صف جو ہے جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا جہنمی صف والوں کے واسطے، اے جہنم میں داخل ہونے والے میرے بندوں میرا اعلان سنو. یاد کرو، سوچو، اگر دنیا کے اندر تم میں سے کسی نے میرے نام پر، میری محبت میں
پیٹ بھر کر کھانا نہیں، دولت لٹایا ہو نہیں، بلکہ کسی کو ایک پیالہ پانی دنیا میں پلایا ہو تو وہ جائیں اس کو لے کر آئے میرے سامنے پیش کریں۔ اس ایک پیالہ پانی کے بدلے میں آج اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور میں اپنا فیصلہ جہنم سے بدل کر تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ایک پیالہ، ایک گلاس پانی جو کسی پیاسے کو ہم نے دنیا میں پلائے، کوئی مسافر تھا، کوئی مہمان تھا، کھانا پیٹ بھر کر نہیں، اس کی پوری ضرورت پیسے لٹا کر نہیں، بلکہ ایک گلاس پانی اگر پلائے ہوں گے تو اس کے پیٹ میں ٹھنڈک اور راحت پہنچی ہوگی، اس کے دل سے دعا نکلی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم میں جانے والا آدمی اور انسان، اس کے چاہے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہوں گے، ایک گلاس پانی کے بدلے میں اسے جہنم سے ہٹا کر جنت والوں کی صف میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اس کا نام اسلام ہے۔ وہ زمانہ گیا، کسی کو تکلیف ہوتی تھی تو لوگ سارے اکٹھا ہو کر سمجھتے تھے کہ یہ تکلیف مجھے ہو رہی ہے، یہ تکلیف میری ہے۔ کوئی پریشان حال رہتا تو دوسرا مسلمان کو اس کی پریشانی کا علم ہو جاتا تھا اور سمجھتا کہ یہ پریشانی میری ہے۔ اب آج کا ماڈرن زمانہ اور دور تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا گزر رہا ہے، آنکھوں کے سامنے کسی کا حادثہ ہو کر، روڈ ایکسیڈنٹ ہو کر مر گیا تو پانی بعد میں پوچھیں گے، پہلے اس کی ویڈیو بناتے ہیں۔ یہ زمانہ آج چل رہا ہے۔ جنت میں کیا کام آئے گا؟ اسلام کو مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ جیسا میں نے ابھی کہا، عبادتوں کا نام اسلام نہیں ہے۔ کسی کو کمزور حالت میں، پریشان حالت میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں دیکھ کر خاموش ہو جانے کا نام اسلام نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں ایمان اور اسلام کی بیان فرمائی ہیں۔ ہم نے بارہا حدیث کی روشنی میں اس کا خلاصہ سنتے آ رہے ہیں۔ دوستوں، بزرگوں، بیماری کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بیمار آدمی کا۔ اب حقوق العباد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اب ہم سوچیں گے کہ کوئی ہمارا پڑوسی بیمار ہے، میری اتنی طاقت نہیں، میں اسے کیسے مدد کروں؟ اس فرض سے تو میں محروم ہو جاؤں گا۔ قربان جائیں اسلام کے اقوال اور افکار پر۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، جو کسی بیمار کی عیادت کرنے کے واسطے، یعنی اسے دیکھنے، اسے بات کرنے، اس کی خیر خیریت پوچھنے کے واسطے بھی اگر جاتا ہے تو وہ بندہ بیمار کے گھر اور بیمار کے پاس نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنے والا بندہ جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے۔ جتنی دیر ہم بیمار آدمی کے پاس رہتے ہیں، وہ دنیا میں نہیں، بیمار کے گھر میں نہیں، بلکہ جنت کے باغوں میں ہم سیر کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا رویہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، جو کوئی بندہ کسی بیمار کی عیادت صبح ہمیں جا کر کرتا ہے، کیسی ہے بھئی طبیعت، آرام ہے کیا، خیر خیریت کیا، اتنا پوچھنے پر کوئی صبح میں جا کر پوچھ لیا تو شام تک اس کے حق میں 70,000 فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو کوئی شام میں جا کر بیمار کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے فقہاء اکرام نے ماشاءاللہ بیان فرمایا، کچھ کام ایسے کرو
انسان تو انسان، فرشتوں سے بھی تمہارے حق میں دعائیں نکلے۔ میں کئی مرتبہ بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ حضرت دعا کرو، بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، بزنسی، تجارتی، بیپاری، کاروباری لائن میں پریشانی ہے، دعائیں کرو۔ فقہائے کرام کا مسئلہ دیکھو، کام ہی کچھ ایسے کرو دوسروں کو دعا کرنے کی، درخواست کرنے کی ضرورت نہ پڑے، خود بخود دوسروں کے دل سے ہمارے واسطے دعائیں نکل جائیں۔ ایسے کام ہمیں کرنا ہے، اسلام پر چلنا ہے، اسلام کو عمل کرنا ہے، تو جو ہے دوسروں کی دلوں سے، زبانوں سے ہمارے واسطے دعائیں نکلتی۔ دعاؤں کی ہمیں اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث شریفہ میں ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور مسلمان وہ ہے جو بھولا بھالا بڑا شریف ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی ہے حدیث، اس کا خلاصہ اور اس کا مطلب بہت بڑا نکلتا ہے۔ مسلمان اور مومن وہ ہے جو بھولا بھالا اور شریف رہتا ہے، اور وہ فاسق ہے جو دھوکہ باز اور کمینہ ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فاسق ہے جو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اسلام سے ہی نکل گیا۔ یہ رویہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسلام کو کتنا اپنا رہے ہیں، کتنی ایمانداری ہمارے اندر ہے، کتنی سچائی ہمارے اندر ہے۔ کیا ہم نے پوری زندگی میں آج تک کسی کو دھوکہ دیا ہے؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم اسلام سے نکل جاتے ہیں، ہمارا کوئی دین اور ایمان باقی نہیں رہتا، تو پھر ذرا اندازہ لگاؤ ہماری زندگیوں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی، ہماری کمائیوں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی۔ دھوکہ دینے والا مومن نہیں رہتا، بددیانت کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا اور آخرت دو بھی خراب کر دیتے۔ ایک تو عبادتیں چلے جاتے ہیں، دوسرا نہ دنیا میں سکون، خوشی، اطمینان، اور نہ مرنے کے بعد۔ آج انسان جیتا کئی مقاصد کو لے کر، اکثر مسلمانوں کا، لوگوں کا حصہ، اس کی تمنائیں میں عزت دار بن کر زندگی گزاروں، ہر وقت ہر کوئی میری عزت کرے، میں ذلیل نہ ہو اور میں شرمندگی نہ اختیار کرنا پڑے، یہ سوچ کر بعض لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ بعض لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ میری زندگی میں، میرے گھر میں، میرے اوپر کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، غم نہ ہو، تکلیف نہ ہو، میں خوشی کے ساتھ زندگی گزاروں۔ کسی کو خوشی کی طلب ہے، کسی کو عزت کی طلب ہے، کسی کو مال کی طلب ہے، کوئی دنیا میں ذلیل ہونا نہیں چاہتا۔ اندازہ لگاؤ مختصر سی زندگی کے یہ ساری کائنات کی ساری چیزیں اور انسان، اللہ کی ساری مخلوق اگر ملا دیں گے تو اللہ کی نظر میں سمندر میں کا ایک قطرے کے پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات جن کو ڈر کر مسلمان زندگی گزارتا، لیکن اس دن کو بھی یاد کریں، اس دن کو سوچیں کہ روز محشر قیامت کے دن جب سے دنیا بنی اور قیامت تک کی
ساری انسانیت موجود ہوگی، انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارا خاندان ہوگا، دوست و احباب ہوگے، ساری دنیا کی انسانیت ہوگی۔ اتنے لوگوں کے سامنے ہم ذلیل ہونا، ہم اپنی عزت کے داؤ پہ لگنا، شرمندگی اختیار کرنا، یہ اس وقت کیسا مسلمان پسند کرے گا؟ بس چھوٹی سی ہی بات غور کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی۔ دنیا میں ذلیل ہونا ہمیں پسند نہیں ہے، آخرت کے میدان میں ذلیل ہوں گے تو کیا ہوگا؟